بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 247 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الوکیل بقبض العین لیس بوکیل بالخصومہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت والوکیل بقبض العین سے لے کر تحریا للصحت قطعا تک ہوگی. آتے ہیں اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الامر بالشیء لا يتناول ضدہ، کسی چیز کے بارے میں حکم دینا اس کی ضد کو شامل نہیں ہوتا. نمبر 2، الکلام لا يحمل على الحقیقۃ المہجورہ، کہ جو حقیقت چھوڑ دی گئی ہے اس پر کلام کو محمول نہیں کیا جائے گا. نمبر 3، المناقض لا قول له، مناقض کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. نمبر 4، لا تسلیط فيما لا يملكه المسلط، کہ مسلط کرنے والا اس چیز کا خود مالک نہیں ہے تو اس میں کسی اور کو بھی مسلط نہیں کر سکتا. نمبر 5، الوکیل بالخصومت وکیل بنفس الجواب، وکیل بالخصومہ نفس جواب کا وکیل ہوتا ہے. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جن سے الوکیل بقبض العین لیس بوکیل بالخصومہ، اس کو 5 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، التوکیل بالخصومت مطلقاً، مطلقاً کسی کو خصومت کا وکیل بنایا گیا ہے. تو اس صورت میں احناف کے ہاں وہ نفس جواب کا وکیل ہے، اور امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے انکار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. نمبر 2، توکیل بالانکار، کہ انکار کا اسے وکیل بنایا گیا ہے تو اس کے اقرار کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ صراحتاً جو بات کہی جائے وہ دلالتاً کہی ہوئی بات سے بڑھ کر ہے. نمبر 3، التوکیل بالاقرار، کہ اقرار کا کسی کو وکیل بنایا گیا تو اس صورت میں صرف اقرار کا اعتبار ہوگا، انکار کا نہیں ہوگا. التوکیل بالخصومات مع الاجازت بالاقرار، کہ اقرار کی اجازت کے ساتھ ساتھ کسی کو وکیل بنایا گیا ہے تو یہ شخص انکار اور اقرار دونوں کا مالک ہے. التوکیل بالخصومت مع عدم الاجازت بالاقرار والانکار، یہ 5ویں فصل ہے. تو اس صورت میں بھی وکیل انکار اور اقرار دونوں کا مالک ہوگا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال والوکیل بقبض العین لا يكون وکیلا بالخصومت بالاجماع، اور عین پر قبضہ کرنے کا وکیل خصومت کا وکیل نہیں ہوگا بالاتفاق، لأنه امین محض، اس لیے کہ وہ امین محض ہے. والقبض لیس بمبادلۃ، اور قبضہ کرنا مبادلہ نہیں ہے. فاشبہ الرسول، پس وہ قاصد کی مانند ہوا. حتی ان من وکل وکیلا بقبض عبد له، یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک شخص کو اپنے غلام پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا، فقام الذي هو في يده العبد البینۃ، پس جس کے قبضہ میں غلام ہے اس نے بینہ قائم کیا، ان الموکل باعه ایاہ، اس بات پر کہ موکل نے اسے یہ غلام فروخت کیا ہے. وقف الامر حتی یحضر الغائب، تو معاملہ موقوف ہوگا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو جائے. وہذا استحسان، اور یہ استحسان ہے. والقیاس ان یدفع الی الوکیل، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غلام وکیل کو حوالہ کیا جائے. لأن البینۃ قامت لا علی خصم فلم تعتبر، اس لیے کہ بینہ اس شخص پر قائم ہوا ہے کہ جو خصم نہیں ہے، لہذا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وجہ الاستحسان انہ خصم فی قصر یدہ، اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ وکیل اپنے ناقص قبضہ میں خصم ہے. لقیامہ مقام الموکل فی القبض فتقتصر یدہ، کیونکہ وہ قبضہ کرنے میں موکل کا قائم مقام ہے لہذا اس کا قبضہ ناقص ہوگا. حتی لو حضر البائع الغائب تعاد البینۃ علی البیع، یہاں تک کہ اگر غائب بائع حاضر ہو تو بے پر دوبارہ بینہ پیش کیا جائے گا. فصار کما اذا قام البینۃ علی ان الموکل عزلہ عن ذلک، پس یہ ایسا ہوا جیسا کہ اس نے اس بات پر بینہ قائم کیا ہو کہ موکل نے اس کو اس سے معزول کیا ہے. فإنها تقبل في قصر يده، لہذا یہ بینہ اس کے قبضہ کے ناقص ہونے میں قبول کیا جائے گا. کذا ھذا، تو اسی طرح یہ بھی. قال والوکیل بقبض العین لا يكون وکیلا بالخصومت بالاجماع، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کسی عین کے قبضہ کرنے کا وکیل بنا کہ فلاں کے پاس میری فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، آپ جا کر اس پر قبضہ کریں. تو ابھی وکیل بقبض العین وکیل بالخصومہ نہیں ہوگا، یعنی
جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس کی طرف سے اگر کوئی معاملہ سامنے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مقدمہ نہیں لڑے گا، بلکہ مقدمہ کے لیے موکل خود آئے گا، اور یہ صورت اتفاقی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مَحْضٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ موکل نے اس شخص کے پاس جو چیز رکھوائی ہے، مثلا موبائل رکھوایا ہے، تو وکیل جا کر اسی موبائل پر قبضہ کرے گا کہ جو موکل نے رکھوایا ہے، اس کے بدلہ میں کسی اور چیز پر قبضہ نہیں کر رہا۔ تو جب اسی موبائل پر قبضہ کر رہا ہے کہ جو موکل نے رکھوایا ہے تو مبادلہ متحقق نہیں ہوا، لہٰذا اس قبضہ کے نتیجے میں حقوق مبادلہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو جب حقوق نہیں آ رہے ہیں، اس میں خصومت کی ضرورت نہیں ہوگی، وکیل خصم نہیں بنے گا، بلکہ اس کی حیثیت محض ایک امین اور قاصد کی ہوگی۔ حتی ان من وکل وکیلا بقبض عبد لہ، اس عبارت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو متعینہ چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا جائے تو نزاع کی صورت میں وہ شخص خصومت نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ فلاں کے پاس جو میرا غلام ہے آپ جا کر اس پر قبضہ کریں، تو وکیل قابض کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں نے اس غلام کے قبضہ کرنے پر مجھے وکیل بنائے، لہٰذا یہ غلام آپ مجھے دے دیں۔ تو قابض کہتا ہے کہ یہ غلام تو آپ کے موکل نے مجھے فروخت کیا اور اس پر بینہ پیش کیا، تو ابھی معاملہ موقوف ہوگا، یعنی نہ تو بے ثابت ہوگی اور نہ ہی وکیل کو قبضہ کرنے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو غائب ہے موکل ہے وہ خود حاضر نہ ہو۔ یہ استحسان کا تقاضا ہے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غلام وکیل کو دیا جائے۔ ان البینۃ قامت لا علی خصم، یہ وجہ قیاس ہے کہ قابض نے جو بینہ پیش کیا ہے بے پر، وہ بینہ خصم پر ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ وکیل تو خصم نہیں بن سکتا، بلکہ خصم تو اس کا موکل ہے، تو یہ بینہ غیر خصم پر پیش کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے اور وکیل کو غلام پر قبضہ دیا جائے۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ قابض نے جو بینہ پیش کیا ہے اس بینہ سے دو چیزیں ثابت کرنا چاہتا ہے، ایک موکل کے ساتھ بے کہ موکل نے یہ غلام مجھے فروخت کیا ہے، تو اس اعتبار سے تو اس کا یہ بینہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ خصم موکل ہے اور یہ بینہ وکیل پر پیش کر رہا ہے جو کہ غیر خصم ہے، اور غیر خصم پر بینہ غیر معتبر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس غلام پر قبضہ کرنے کے مستحق نہیں ہے، آپ کا قبضہ ناقص ہے، تو اس اعتبار سے وکیل قابض کا خصم ہے، تو جب بینہ پیش کر دیا گیا تو اس بینہ سے اس کے قبضے کا جو استحقاق ہے وہ ختم ہو جائے گا، وکیل کو غلام پر قبضہ نہیں دیا جائے گا۔ حتی لو حضر البائع الغائب، پہلے ہم نے بیان کیا کہ قابض کی طرف سے پیش کردہ بینہ جو ہے وہ بے پر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ بے میں خصم جو ہے وہ موکل ہے نہ کہ وکیل، تو قابض نے جو بینہ پیش کیا ہے وہ غیر خصم پر پیش کیا ہے، اس لیے جب خصم یعنی موکل آئے گا تو دوبارہ سے وہ بے پر بینہ پیش کرے گا۔ فصار کما اذا اقام البینۃ علی ان الموکل عزلہ، اس کی مثال ایسے ہیں کہ قابض نے وکیل سے کہا کہ موکل نے آپ کو معزول کیا ہے، وکیل نے انکار کیا، تو اپنے دعویٰ کے اس بات پر قابض نے بینہ پیش کیا، تو اس بینہ کی وجہ سے وکیل کا قبضہ کرنے کا استحقاق ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے اس صورت میں بینہ سے قبضہ کا استحقاق ختم ہوا، تو ایسی ہمارے اس صورت میں بھی جب قابض بینہ پیش کرے گا تو وکیل کے قبضے کا استحقاق ختم ہو جائے گا۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، قال وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، اور یہی حکم طلاق، عتاق اور ان کے علاوہ کا ہے۔ وَمَعْنَاهُ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ عَلَى الْعَتَاقِ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت نے بینہ پیش کیا طلاق پر اور غلام یا باندی نے آزاد ہونے پر، علی الوکیل بنقلہم، اس وکیل کے خلاف کہ جو ان کو لینے آیا تھا، تقبل فی قصر یدیہ،
تو وکیل کے قبضہ کے ناقص ہونے کے حق میں یہ بینہ قبول کیا جائے گا حتی یحضر الغائب، یہاں تک کہ وہ غائب حاضر ہو جائے، استحسان کی بنیاد پر، دون العتق والطلاق، نہ کہ عتق اور طلاق میں۔ قال وكذلك الطلاق والعتاق، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو وکیل بنا کہ فلاں گھر میں میری زوجہ ہے یا غلام باندی ہے، اسے لے کر آئیں۔ تو جب وکیل ان کے پاس چلا گیا، زوجہ سے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے لانے کا وکیل بنائے کہ میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں۔ تو زوجہ نے کہا کہ وہ تو مجھے طلاق دے چکا ہے اور اس پر بینہ پیش کیا، یا غلام نے یہ کہا کہ وہ تو مجھے آزاد کر چکا ہے اور اس پر بینہ پیش کیا۔ تو اس بینہ کی وجہ سے اتنی بات ثابت ہو جائے گی کہ اس وکیل کے قبضے کا استحقاق ختم ہو جائے گا۔ البتہ طلاق اور عتاق کے اس بات کے لیے جب موکل حاضر ہوگا، یعنی شوہر یا غلام اور باندی کا مالک، تو یہ حضرات یعنی زوجہ اور غلام یا باندی نئے سرے سے بینہ پیش کریں گے۔ اگر بینہ پیش کر دیا تو ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وگرنہ ضابطے کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِ جَازَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِ عِنْدَ أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى استحسانا إلا أنه يخرج عن الوكالة۔ اور اگر وکیل بالخصومہ نے قاضی کے ہاں اپنے موکل کے خلاف اقرار کیا تو اس کا اقرار اس پر جائز ہے، اور قاضی کے علاوہ کے پاس طرفین کے نزدیک جائز نہیں ہے استحسان کی بنیاد پر، مگر یہ کہ وہ وکالت سے خارج ہو جائے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یجوز اقرارہ علیہ وان اقر فی غیر مجلس القضاء، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا اقرار اس پر جائز ہے اگرچہ مجلس قضاء کے علاوہ میں اقرار کیا ہو۔ وقال زفر والشافعی رحمهم اللہ تعالی لا يجوز في الوجهين وهو قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی اولا، اور امام زفر اور شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، اور یہی پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول تھا، وهو القیاس، اور یہ قیاس ہے، لأنه مأمور بالخصومت وهي منازعة، اس لیے کہ اسے خصومت کا حکم دیا گیا ہے، اور خصومت نام ہے جھگڑے کا، والاقرار یضادہ، اور اقرار اس کا ضد ہے، لأنه مسالمۃ، اس لیے کہ اقرار مصالحت کا نام ہے، والامر بالشیء لا يتناول ضدہ، اور کسی چیز کا حکم دینا اس کی ضد کو شامل نہیں ہوتا، ولہذا لا يملك الصلح والابراء، اور یہی وجہ ہے کہ وکیل بالخصومہ صلح اور ابراء کا اختیار نہیں رکھتا۔ ویصح اذا استثنى الاقرار، اور توکیل درست ہوتا ہے کہ جب موکل اقرار کو مستثنا کریں۔ قال وَإِذَا قَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل بالخصومت نے اپنے موکل کے خلاف اقرار کیا تو اس کے جواز اور عدم جواز میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ طرفین کا مذہب یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب کے مجلس میں اقرار کیا ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر قاضی صاحب کے مجلس سے باہر اقرار کیا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اور ان کا یہ قول استحسان پر بنا ہے۔ البتہ اگر قاضی صاحب کے مجلس سے باہر اقرار کیا ہے تو اس اقرار کی وجہ سے وہ وکالت سے خارج ہو جائے گا۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہر دو صورت جائز ہے، یعنی یہ اقرار چاہے مجلس قضاء میں ہے یا مجلس قضاء سے خارج ہے، بہر دو صورت جائز ہے۔ اور امام ظفر اور شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، یعنی یہ اقرار چاہے مجلس قضاء میں ہے یا مجلس قضاء سے خارج ہے، اور یہی قول قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلے تھا، پھر اس سے رجوع کیا اور یہ قول اختیار کیا کہ بہر دو صورت جائز ہے، وہو القیاس۔ یہاں سے امام ظفر، شافعی اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے پرانے قول کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ موکل نے وکیل کو خصومت کا حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے مقدمہ لڑیں، اور خصومت منازعت کا نام ہے، یعنی لڑائی اور جھگڑے کا، اور اقرار جو ہے وہ مصالحت اور مسالمت کا نام ہے، تو دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ لفظ اپنے متضاد کو شامل نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خصومت میں مصالحت کا معنی بھی آئے۔ تو
اس بنا پر امام ظفر اور شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اقرار چاہے مجلس قضا میں ہو اور چاہے مجلس قضا سے خارج ہو، بہر دو صورت وکیل کے لیے ناجائز ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ، یعنی جب یہ ضابطہ ہے کہ لفظ اپنے ضد کو شامل نہیں ہوتا تو وکیل بالخصومہ صلح اور ابراء کا بھی مالک نہیں ہے، کیونکہ جیسے اقرار خصومت کا متضاد ہے ایسی صلح اور ابراء بھی خصومت کے متضاد ہے، لہٰذا وکیل بالخصومہ نہ تو صلح کر سکتا ہے اور نہ ہی اس شخص کو بری کر سکتا ہے۔ وَيَصِحُّ إِذَا اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ، اور توکیل درست ہے جب اقرار کو مستثنا کریں۔ یہ اس سلسلے کی ایک اور دلیل ہے کہ اقرار جو ہے یہ توکیل کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موکل اقرار کا استثناء کرے، یعنی یہ کہیں کہ میں آپ کی شرط پر وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرے خلاف اقرار نہیں کریں گے، تو یہ توکیل درست ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اقرار توکیل کے لوازمات میں سے نہیں ہے، لہٰذا وکیل بالخصومہ کو اقرار کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا، اور اسی طرح اگر اسے مطلقاً جواب کو وکیل بنایا، يَتَقَيَّدُ بِجَوَابٍ هُوَ خُصُومَةٌ، یہ توکیل مقید ہوگی ایسے جواب سے کہ جو خصومت ہے، لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ، اس لیے کہ عادت اسی پر جاری ہے، وَلِهَذَا يُخْتَارُ فِيهَا الْأَهْدَى فَالْأَهْدَى، اور اسی وجہ سے خصومت کے لیے درجہ بدرجہ ہوشیار اور چالاک آدمی کا انتخاب کیا جائے گا۔ وجہ الاستحسان ان التوکیل صحیح قطعا، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ توکیل قطعی طور پر درست ہے، وصحته بتناوله ما يملكه قطعا، اور اس کی صحت شامل ہے اس چیز کو کہ جس کا قطعی طور پر موکل مالک ہے، وذلك مطلق الجواب، اور وہ صرف جواب ہے، دون احدہما عینا، نہ کہ دونوں میں سے ایک متعین طور پر۔ وطریق المجاز موجود، اور مجاز کا طریقہ موجود ہے، علی ما نبینہ انشاء اللہ تعالی، جسے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فیصرف الیہ تحریا للصحۃ قطعا، پس مجاز کی طرف توکیل کو پھیرا جائے گا صحت کے طلب کے لیے قطعی طور پر۔ وَلَوْ اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ فَعَنْ أَبِي يُوسُف رحمہ اللہ تعالی أَنَّهُ لَا يَصِحُ، اور اگر اقرار کا استثناء کیا تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، اس لیے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا، اور اسی طرح اگر موکل نے مطلقاً وکیل کو جواب کا وکیل بنایا، یعنی اقرار یا انکار کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ جواب انکار کے ساتھ مقید ہوگا، یعنی وکیل کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ موکل کے خلاف اقرار کریں، کیونکہ اسی پر عرف و عادت جاری ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مطلق متعارف سے مقید ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا يُخْتَارُ فِيهَا الْأَهْدَى فَالْأَهْدَى، جواب جب مطلق ہو تو وہ انکار کے ساتھ مقید ہوگا اور اسی پر عرف و عادت جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خصومت کے لیے عقل مند اور ہوشیار آدمی کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اگر اس جواب میں اقرار کا پہلو بھی ہوتا تو عقل مند آدمی منتخب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اقرار تو ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ وجہ الاستحسان، یہاں سے وجہ استحسان ذکر کر رہے ہیں جو کہ طرفین کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ توکیل تو قطعی طور پر درست ہے، اس کے صحت میں تو کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اور اس توکیل کا صحیح ہونا ہر اس چیز کو شامل ہے کہ جس کا موکل قطعی طور پر مالک ہے، اور وہ مطلق جواب ہے۔ مطلق جواب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موکل اقرار بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اقرار تو کر سکتا ہے لیکن انکار نہیں کر سکتا، انکار کر سکتا ہے اقرار نہیں کر سکتا۔ تو جب موکل کو دونوں کا اختیار ہے تو وکیل بھی چونکہ اس کا نائب ہے، اس لیے وکیل کو بھی اقرار اور انکار دونوں کا اختیار ہوگا۔ وطریق المجاز موجود، اور مجاز کا طریقہ موجود ہے۔ یہاں پر مجاز کے طریقے سے مراد خصومت سے مطلقاً جواب مراد لینا ہے، تو ہم خصومت کو مطلقاً جواب پر محمول کریں گے تاکہ توکیل مکمل طور پر قطعی طور پر صحیح ہو سکیں۔ وَلَوْ اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے، تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔